ورلڈ ٹیلی کمیونیکیشن ڈے ہے آج 17 مئی کو، اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کی جو فیلڈ ہے، اس کا جو میدان ہے، اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جائز کیا کام کر رہا ہے، موبلنگ کیا کام کر رہا ہے. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سید فخر احمد صاحب، جو کہ چیف کارپوریٹ اینڈ ریگولیٹری افیئرز آفیسر ہیں جائز کے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. سب سے پہلے تو اگر ہمیں تھوڑا سا ایک اوور ویو اگر آپ دے سکیں کہ جو ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر ہے پاکستان کا، اس کی اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اچھا، ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر جی، آئی تھنک اٹ از، وی کال اٹ دا ڈیجیٹل سیکٹر ناؤ. بالکل. بیکاز دا اسپیس از ڈیجیٹل اینڈ پورا پاکستان کی ایک اکانومی ہے جو کہ جس کو ہم ڈیجیٹل اکانومی کہتے ہیں، اس کا یہ بیس ہے. بیکاز اٹ پرووائڈ یو دا کنیکٹیوٹی فار ہیونگ دیٹ ڈیجیٹل اکانومی ان دا کنٹری. اچھا، اس کے اندر اب یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی 193 ملین کے قریب سیل فون یوزرز ہیں، وچ از اے لارج نمبر. اینڈ اس کے علاوہ ہمارے کو 113 ملین کے قریب لوگ ہیں جو کہ براڈ بینڈ یوزرز ہیں. دیٹ مینس کہ آدھی پاپولیشن پاکستان کی ایک طرف سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوز کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ آدھی پاپولیشن کے پاس براڈ بینڈ نہیں ہے. تو جہاں ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل امپاورمنٹ، ڈیجیٹل انکلوژن کی یا ڈیجیٹل انیبلمنٹ کی، تو ان لوگوں کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں. تو یہ جو آدھے لوگوں کا ہونا ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کو کتنا زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے؟ دیکھیں، اوور آل جو آپ کے ٹیلی کام سیکٹر ہے، یہ قریباً پاکستان کی 3% آف جی ڈی پی ہے، وچ از ہیوج. اور یہ پاکستان کے لیے ایک لارجسٹ ٹیکس کلیکٹر بھی ہے، کنٹریبیوٹر بھی ہے، اینڈ مور امپورٹنٹلی پورے پاکستان کو اس نے کنیکٹ کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، دیٹ از سم تھنگ. لیکن معیشت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں جو کہ اگر میں خالی اکیلا ایک جائز کے بارے میں بات کروں گا تو جائز از اے ماشاء اللہ بگ کمپنی، لوگ جانتے ہیں، ہم سب یوز کرتے ہیں. تو آئی ووڈ رادر ٹاک اباؤٹ اے بگر پکچر. بگر پکچر از کہ جو معیشت ہے پاکستان کی، اگر ہم اس کو دیکھیں تو آج کل جتنے بھی گروئنگ اکانومیز ہیں، ڈیولپنگ اکانومیز ہیں، یا جو ہم ڈیولپڈ اکانومیز کو بھی دیکھتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا پورشن، رادر آئی ووڈ سے کہ ون آف دا کی سیگمنٹس ٹو اکنامک امپاورمنٹ اور اکنامک گروتھ از ڈیجیٹل امپاورمنٹ آف دیٹ کنٹری. بالکل صحیح. کیونکہ آج کل ہر چیز آپ دیکھ لیں کہ وہ ڈیجیٹل ہی ہے، ڈیجیٹل ہے. ٹھیک ہے نا. اس حساب سے اگر آپ دیکھیے تو ایگری ٹیک ہے، ایگریکلچر کے لوگ اس پہ، آپ کی ایجوکیشن آن لائن، ایڈ ٹیک ہو گیا. اسی طریقے سے اگر آپ اپنی جو میڈیکل ہے، آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں، آپ کی شاپنگ ہے، آپ کی ای کامرس ہے، آپ کے آن لائن بزنسز ہیں، آپ کے ویدر کنڈیشنز ہیں، آپ کی ایون ایئر لائن ٹکٹنگ ہے، ایوری تھنگ از آن لائن. اینڈ ایک طرف سے جو ہیومن ریس کو دا ماڈرن ٹائمس، جہاں پہ ایک سہولت ہے، آپ کا ٹائم بچ رہا ہے، ٹائم از منی اینڈ یو آر یوزنگ مور امپورٹنٹلی ڈیجیٹل اکاؤنٹس. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں ایک ڈیلیما ہے کہ 75% لوگوں کے پاس بینکنگ اکاؤنٹس نہیں ہیں. بالکل. اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے وہ اکانومی ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، اور دوسری طرف 75% لوگوں کے پاس جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں. تو ابھی ان لوگوں کو ہم نے انیبل کرنا ہے ان اے بینکنگ سیکٹر. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح جیز کیش یا ایزی پیسہ ہے، یہ بیسیکلی از اے وے to include those people into the economy. جو ہماری جو 50% آبادی جن کے پاس یہ سروسز مہیا نہیں ہیں اور جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، وہ بھی نہیں یوز کر پائیں گے اس کو. ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. بیسیکلی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ، جو کہ ہم ہر جگہ پہ بات کرتے ہیں، کہ ایک طرف سے تو جو کمپنیز ہیں ان کی اینڈ سے انویسٹمنٹ اور ہائی اینڈ ٹیکنالوجیز کا انفلکس ہونا چاہیے، آنی چاہیے. بٹ آن دا ادر سائڈ جو آپ کی کنٹری ہے، اس کو ڈیجیٹل اکانومی کی پرائرٹی ان کے پاس ہونی چاہیے، اور ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ یا پالیسی رجیم جو ہے وہ اس طرح کا دینا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے یہ ٹیلی کام کمپنیز، ڈیجیٹل کمپنیز یہ گرو کر سکیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر انہوں نے آپ کا پچھلے 2-3 سال سے تھوڑا سا اوپن اپ کیا تھا فار اسٹارٹ اپس ایٹسٹرا، پروموٹ کیا. اب کنیکٹیوٹی اچھی تھی، چیزیں تھیں، تو آپ کے $634 ملین لاسٹ ایئر کی فگرز ہیں جو کہ فوریکس جو ہے وہ آیا بیکاز آف دس ون پرٹیکولر سیگمنٹ آف دا اسٹارٹ اپس اونلی. ٹھیک ہے نا.
ابھی تو آپ کوانٹم جو ہے جس طرح کے بہت بڑی بڑی ہماری کمپنیز ہیں جو آن لائن بزنسز کر رہی ہیں ای کامرس, اس کا کوانٹم اس طریقے سے ہم کمپیوٹ نہیں کر پا رہے, لیکن اگر آپ اس کو کمپیوٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اٹس اے ہیوج والیوم اینڈ دیر از unlimited opportunities which are still to be unleashed. ابھی ہمارا مثال کے طور پہ کسان ہے, اس کو ٹائملی خبر نہ ہونے پہ یا ٹائملی اس کو جو ایک ماڈرن ایگریکلچر کی ٹیکنیکس ہیں اس طریقے سے اس کی انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کئی دفعہ فصلیں اس طرح کی پروڈیوس نہیں دے سکتی. وی آر ایگریکلچر اکانومی, 20% آف آور جی ڈی از ایگریکلچر. ہیٹ کہ ان کو اگر ہمارے کسانوں کو کچھ ہمارے اس طرح کی سسٹم ڈیجیٹل ایکو سسٹم میں موجود ہے جو کہ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں, لیکن لارجلی بہت زیادہ کہ آپ کا فارمر انیبل ہو کہ جی آج بارش ہے, آج فلانا ہے, آج پیسٹ ہے, ابھی یہ کراپس ہیں, یہ دوائی ہے, یہ تو لاٹ آف تھنگس کین بی ڈن آن دیٹ. تو اس طرح کی اگر آپ دیکھ لیں ایٹیک, ابھی 2 سال کووڈ رہا پاکستان میں, بہت سارے اسکول, سارے میں نہیں کہوں گا بیکاز بہت سارے اسکول ایسے بھی ہیں جو کہ کنیکٹیوٹی سے محروم ہیں, لیکن بہت سارے ایسے اسکولز بھی ہیں جہاں آپ کے بچوں نے آن لائن جو ہے وہ تعلیم حاصل کی, اور یہ ایک اسپیشل آئی تھنک ول کریڈٹ گوز ٹو آل دا ٹیلی کام کمپنیز جنہوں نے کووڈ کے دوران آپ کو اس طرح کی ایک اسپیشل بنڈلز بنا کے دیے اسٹوڈنٹ پیکیجز, جس کی وجہ سے آپ کے ملک میں تعلیم کا نظام چلتا رہا. تو دیٹ از اگین اے ویری بگ. اچھا, اس میں بھی بہت جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنیکٹیوٹی کے ایشوز جو ہیں وہ چونکہ ہم 4G کی طرف ہیں, کئی جگہوں پر وہ مسئلہ چل رہا ہوتا تھا کہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, لیکن اب 5G کی آمد سے بہت دنیا چینج ہو جائے گی. تو ہم کب پاکستان میں یہ دیکھیں گے کہ آپ لوگ 5G کا؟ میں یہ کہوں گا کہ have 4G for all instead of 5G for few. اچھا, 5G is a very expensive intervention. And not only on part of the telecom operator, also on part of the user. اس کے پاس جو ڈیجیٹل ڈیوائس ہوگا, یعنی کہ جو سیل فون یا جو بھی اس ڈیوائس ہے وہ بھی اتنا مہنگا ہے, and the cost of using 5G is going to be very expensive. ابھی تو آپ کے ہاں پاکستان میں ہر آدمی کے پاس 4G ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو we are not against 5G. صحیح, obviously new technology, but at the same time strategy کے پہلے 4G first have prepare your country for using 5G. بالکل, آپ پہلے لوگوں کو ڈیجیٹل انیبل کریں, ان کو آپ براڈ بینڈ کے ساتھ کنیکٹ کیجئے. 4G for all اور میکسیمم پیپل. ابھی جن ملکوں میں 5G سکسیسفل ہوا وہاں کی کم از کم 75% آبادی 4G پر کنیکٹڈ تھی, تو وہ 5G لے کر آئے. ہم تو ابھی بھی 50% سے نیچے 4G پہ کنیکٹڈ ہیں. تو آپ اس کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس 5G آ جائے. It is not a call of against 5G, but we have to understand the dynamics behind it. سب کے پاس accessibility ہونی چاہیے. ایک روڈ میپ ہونا چاہیے کہ پہلے ہم 4G پہ جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم 5G کو لے کے آ رہے ہیں. فائنلی سر, اپنے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ جائز کی طرف سے؟ جی, میں جائز کی طرف سے تو ایک یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہمیں الحمدللہ 25-26 سال ہو گئے ہیں بالکل آپ کی کیئر کرتے ہوئے, کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتے ہوئے, اور ہمارا آپ کا ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے ہمارے کسٹمرز کے ساتھ, اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح آپ کے ساتھ کمیٹڈ رہیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی اور پالیسی میکر سے بھی کہ ہماری مزید ایک انیبلنگ پالیسیز ہوں, اور ایک ڈیجیٹل پاکستان کا جو ایک ویژن ہے جس کی وجہ سے اکنامک امپاورمنٹ اور بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے اس ملک میں. had we had a right digital vision and we should know the value of digital economy, اس لحاظ سے اگر ہم اپنی پرائرٹیز رکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہم بہت گرو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ سر. تھینک یو سر, بہت شکریہ فخر صاحب, آپ نے وقت دیا.